حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ماجد ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اہل کتاب نے ذکر کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں حضرت اسحاق علیہ السلام نے رفقا سے شادی کی تو اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال کی تھی۔ آپ علیہ السلام کی بیوی بانجھ رہیں تو آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کی اور وہ حاملہ ہوئی۔ اس نے 2 جڑواں بچے جنم دیے۔ پہلے کا نام عیس تھا، جس کو عرب عیسو کہہ کر پکارتے ہیں، اور یہ روم کا والد ہے۔ اور دوسرا بچہ جب پیدا ہوا تو وہ اپنے بھائی کی ایڑی پکڑے ہوئے تھا، اس لیے اس کا نام یعقوب رکھا گیا۔ انہی کی طرف بنی اسرائیل منسوب ہوئے اور ان کو اسرائیل کہتے ہیں۔ اہل کتاب نے ذکر کیا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے مقابلے میں عیسو سے زیادہ محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ پہلے لڑکے تھے، اور ان کی ماں رفقا یعقوب علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتی تھی کیونکہ وہ چھوٹے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے اور آپ علیہ السلام کی بینائی کمزور ہو گئی تو انہوں نے اپنے بیٹے عیس سے کھانا طلب کیا اور اس کو حکم دیا کہ وہ جا کر شکار کر کے لائے اور اسے بھون کر لائے تاکہ وہ اس کے لیے دعا کرے۔ عیس شکاری تھا، وہ شکاری کی تلاش میں نکلا۔ بعد میں رفقا نے اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو بہترین بکریوں میں سے 2 بچے ذبح کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اپنے باپ کی پسند کے مطابق کھانا تیار کر کے اپنے بھائی سے پہلے لے جاؤ تاکہ تمہارا باپ تمہارے لیے دعا کرے۔ پھر وہ اٹھی اور عیس کے کپڑے یعقوب علیہ السلام کو پہنا دیے اور ان کے بازوؤں اور گردن پر بکری کے بچوں کا چمڑا باندھ دیا، کیونکہ عیس کے جسم پر بال تھے اور یعقوب علیہ السلام کے جسم پر بال نہیں تھے۔ جب یعقوب علیہ السلام کھانا لے کر اپنے باپ کے قریب گئے تو انہوں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ کا لڑکا ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں یعقوب ہوں تاکہ جھوٹ نہ ہو جائے، بلکہ انہوں نے مطلقاً کہا کہ میں آپ کا لڑکا ہوں۔ چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے انہیں اپنے ساتھ گلے لگایا اور چوما، اور آپ علیہ السلام کا کھانا کھا کر آپ علیہ السلام کے لیے دعا کی کہ وہ اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ قدرت و منزل والا ہوگا اور اس کا نام تمام بھائیوں سے اور تمام قبائل پر زیادہ بلند ہوگا اور اس کے رزق اور اولاد زیادہ ہوگی۔ جب یعقوب علیہ السلام ان سے الگ ہوئے تو عیس بھی شکار کر کے واپس آ گیا اور وہ کھانا تیار کر کے لایا جس کا اسے باپ نے حکم دیا تھا۔ وہ آپ علیہ السلام کے قریب گیا تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے یہ کیا ہے؟ عیس نے کہا کہ ابا جان، یہ آپ کا پسندیدہ کھانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو کھانا میرے پاس نہیں لایا تھا اور میں نے کھانا کھا کر تیرے لیے دعا نہیں کی۔ عیس نے کہا اللہ کی قسم، میں اس سے پہلے تمہارے پاس کچھ نہیں لایا۔ لیکن عیس سمجھ گیا کہ اس کا بھائی پہلے ہی حضرت اسحاق علیہ السلام کو کھانا کھلا کر دعا لے چکا ہے تو وہ بہت ناراض ہوا اور اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت رفقا کو یہ پتہ چلا کہ عیس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکی دی ہے تو حضرت رفقا اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو لابان کی طرف روانہ کیا کہ تم لابان کے پاس جاؤ اور وہاں پر جا کر اس کی بیٹی سے شادی کر لینا اور اتنی دیر تک وہاں پر رہنا کہ جب تک تمہارے بھائی عیسو کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں پہنچے تو انہوں نے شرط یہ رکھی کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے اس وقت کروں گا جب تم 7 سال تک میری بکریاں چراؤ گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 7 سال تک بکریاں چرائیں۔ اس کے بعد جب لابان نے اپنی بیٹی سے نکاح کیا تو جس سے
حضرت یعقوب علیہ السلام نکاح کرنا چاہتے تھے، اس کی جگہ پر دوسری بیٹی جو کہ بڑی تھی، اس سے لبان نے آپ علیہ السلام کا نکاح کر دیا۔ پھر بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے 7 سال تک مزید بکریاں چڑھائیں، اور پھر لبان نے اپنی چھوٹی بیٹی جس سے حضرت یعقوب علیہ السلام نکاح کرنا چاہتے تھے، حضرت راحیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر دیا۔ لبان کی 2 بیٹیاں بیک وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں آ گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو پہلی بیوی تھی، اس کا نام حضرت لیہ تھا۔ ان سے جو اولاد پیدا ہوئی ان کے نام کچھ اس طرح ہیں۔ ایک کا نام روبیل، دوسرے کا نام شمعون، اور ایک کا نام لاوا، اور ایک کا نام یہودا تھا۔ جب لیہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوئی تو جو لیہ کی چھوٹی بہن راحیل تھی، اس سے اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو اسے تھوڑا محسوس ہوا کہ میری بڑی بہن سے اولاد ہو رہی ہے لیکن میرے ہاں کوئی اولاد نہیں۔ تو لابان نے جب لیہ اور راحیل کی شادی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کی تھی تو اس وقت ساتھ 2 لونڈیاں بھی دی تھیں۔ ایک اپنی بڑی بیٹی حضرت لیہ کو باندھی دی اور دوسری باندھی اپنی دوسری چھوٹی بیٹی کو دی جس کا نام راحیل تھا۔ اب دونوں بہنوں کے پاس ایک ایک لونڈی تھی جو ان کی خدمت کرتی تھی۔ جب حضرت راحیل نے یہ معاملہ دیکھا کہ میری بہن حضرت لیہ سے تو اولاد ہوئی ہے لیکن مجھ سے اولاد نہیں ہو رہی، تو اس نے اپنی جو لونڈی تھی جس کا نام بلحی تھا، اسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دیا کہ آپ علیہ السلام اس سے شادی فرما لیں اور اس سے آپ علیہ السلام کو اولاد ہوگی جو مجھ سے نہیں ہو رہی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے راحیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی حضرت بلحی سے شادی کر لی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے راحیل کی لونڈی حضرت بلحی سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا فرمایا تھا جس کا نام نفتالی رکھا گیا۔ اس کے بعد حضرت لیہ نے دیکھا کہ حضرت راحیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لونڈی حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دی ہے، تو یہ دیکھ کر لیہ نے بھی اپنی لونڈی حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دی اور آپ علیہ السلام نے اس سے بھی شادی فرما لی۔ اب آپ علیہ السلام کی 4 بیویاں ہو چکی تھیں۔ ایک کا نام لیہ، دوسری کا نام راحیل جو کہ بہنیں تھیں، اور دوسری 2 کنیزیں تھیں جس میں سے ایک کا نام زلفی اور دوسری کا نام بلحی تھا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں ہو چکی تھیں۔ جب لیہ نے اپنی لونڈی زلفی حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو اس سے 2 بچے عطا فرمائے جس کا نام شیر اور جادہ رکھا گیا۔ اس کے بعد پھر لیہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو مزید اولاد عطا فرمائی، تو ایک کا نام زابلون رکھا اور ایک کا نام عیسیٰ خیر رکھا۔ اور پھر لیہ سے ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی جس کا نام دینہ رکھا گیا۔ لیہ سے بھی اولاد ہوئی اور اس کی لونڈی سے بھی اولاد ہوئی، اور جو راحیل کی لونڈی تھی اسے بھی آپ علیہ السلام کو اولاد ہوئی، لیکن راحیل کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مجھے بھی اولاد عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام راحیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے، اور پھر اس کے بعد حضرت بنیامین بھی حضرت راحیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے۔ یہ دونوں بیٹے حضرت راحیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے تھے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں معلومات تھی کہ کس طرح انہوں نے لیہ سے شادی کی اور پھر ان کی بہن راحیل سے شادی کی، اور پھر ان دونوں سے جو اولاد ہوئی، راحیل کو بعد میں اولاد ہوئی اور لیہ کو پہلے۔ حضرت راحیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 بیٹے پیدا ہوئے جس کا نام حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین ہے۔ باقی 10 بیٹے لیہ سے لیہ کی لونڈی زلفی اور بلحی سے پیدا ہوئے۔ ان 12 میں سے جو سب سے زیادہ بلند مرتبے والے ہوئے اور بلند مقام والے ہوئے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب بھائیوں پر فضیلت عطا فرمائی،
وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور ان 12 بیٹوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے جس کو نبوت عطا فرمائی وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ بقیہ میں سے کوئی بھی نبی نہیں تھا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خالو لبان کے پاس گئے، وہ حیران کا علاقہ تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام 20 سال تک وہاں قیام پذیر رہے۔ اس کے بعد وہ پھر اپنے والدین کے پاس واپس لوٹ آئے، اور جب آپ علیہ السلام دوبارہ اپنے علاقے میں آئے تو آپ کے بڑے بھائی عیسو نے آپ علیہ السلام کا بہت ہی پرتپاک استقبال کیا اور آپ علیہ السلام کو معاف فرما دیے۔ معزز دوستو، یاد رہے اسلام سے پہلے 2 بہنوں سے بیک وقت شادی ہو سکتی تھی، لیکن پھر اسلام میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو منع فرما دیا۔ کسی بھی مسلمان کے لیے بیک وقت 2 حقیقی بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا یا بیوی کی عدت میں اس کی بہن سے نکاح کرنا ہرگز جائز نہیں۔ ایک بہن کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی بہن سے نکاح کرنا قطعاً حرام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور یہ کہ حرام ہے تم پر کہ تم 2 بہنوں کو رضائی ہوں یا نسبی ایک ساتھ رکھو، لیکن جو قرآن کا حکم آنے سے پہلے ہو چکا۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی صراحتاً اس کی ممانعت موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہود و نصارہ کی پیروی سے بچا کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی اور سچا عشق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔